اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان ہے کہ جب کوئی لمبا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے تو پہلے اس کا خلاصہ کرتا ہے، پھر تفصیل شروع کرتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے واقعے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، سورہ یوسف میں پہلے رکوع میں پورے واقعے کا ایک خلاصہ بیان کر دیا، پھر تفصیل شروع کی۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ جب بیان کیا ہے تو پہلے 4 آیتوں میں اس کا نچوڑ بیان کر دیا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل شروع کی۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون، سبطیوں کے مفصل احوال بیان کیے، مگر اصل مقصود فرعون کا واقعہ بیان کرنا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرائی اور ہلاک ہوا۔ چنانچہ ایک آیت میں واقعے کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ ہم نے گزشتہ اقوام، یعنی جو پیچھے 5 انبیاء کے ان کی اقوام کا جو احوال گزر چکے ہیں، تو ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو محیر العقول معجزات کے ساتھ، یعنی عصا اور ید بیضا، ان کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا، مگر انہوں نے ان معجزات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، وہ ہلاک ہوئے، سارے کے سارے غرقاب ہو گئے۔ تو فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا، پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد، یعنی 5 انبیاء کی امتوں کی ہلاکت کے بعد، موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، موسیٰ کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، فظلموا بها، پس انہوں نے ان معجزات کے ساتھ ناانصافی کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ لو فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق مارا، ان کے معجزات پر ایمان نہیں لائے، ان کو جھٹلایا، نتیجتاً سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جب وہ جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ سے نادانستہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا۔ فرعون کی پارلیمنٹ میں جوابی قتل یعنی قصاص کے لیے مشورہ شروع ہوا۔ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، وہ اس مجلس مشاورت سے اٹھ کر دوڑا شہر کے وسط میں آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے آ کر کہا کہ آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ شروع ہو چکا ہے، آپ شہر سے نکل جائیں ورنہ مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر مدین کی طرف چل دیے۔ مدین فرعون کی مملکت حدود سے باہر تھا، وہ آپ علیہ السلام
آپ علیہ السلام مدین میں ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں انہوں نے 10 سال نوکری کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کی، اور جب مدت اجارہ پوری ہوئی تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اور مال اور سامان کو لے کر اپنے آبائی وطن کنعان کے لیے چلے، مگر راستہ بھول کر وادی سینا، جہاں طور سینا واقع ہے، وادی سینا میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ ایک ٹھنڈی رات میں طور پہاڑ پر آپ نے وہاں روشنی دیکھی، اور روشنی آگ سمجھتے ہوئے وہاں سے آگ لینے کے لیے گئے، لیکن وہاں پہنچے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ فرعون اور اس کے سرداروں، سبتیوں اور قبطیوں کی طرف جانے کا حکم ملا۔ آپ نے سفارش کر کے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے کام میں شریک کروایا، نبی بنوایا۔ اس طرح آپ مدین سے لوٹ کر مصر پہنچے، بھائی اور خاندان کو ملے اور گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا، اور دونوں بھائی مل کر پھر فرعون کے دربار میں پہنچے، اور وہاں فرعون کے دربار میں پہنچ کر فرعون سے 4 باتیں کی۔ نمبر 1، میں جہانوں کے پالنہار کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، بس جو میری باتیں ہیں وہ میری نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کی باتیں ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کی باتوں کو آپ قبول کریں۔ نمبر 2، تو جب میں اللہ کا فرستادہ ہوں تو میرے شان یہی بات ہے کہ میں بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، یعنی میری ہر بات کانٹے کے تول پر پوری کی پوری ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، اور میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ میرے پاس دربار عالی کی سند ہے، مجھے محیر العقول معجزات عنایت فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ بیان کی کہ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہیں، میرے ساتھ ان کو ان کے آبائی وطن کنعان کی طرف لے جانے دیں، یا ان کو میرے ساتھ جانے دیں، ان کو اپنی قید سے آزاد کرائیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، تو جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں قیام فرمایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اب چونکہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے رحلت فرما جانے کے بعد قبطیوں نے طرح طرح کے ظلم بنی اسرائیل پر شروع کر دیے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ان کو قبطیوں کی اس ذلیل غلامی سے نجات دلا کر ان کو آزادی دلائی جائے اور ان کو اپنے وطن کی طرف واپس کیا جائے، تاکہ وہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو سکیں۔ فرعون نے جواب دیا، تم جن معجزات کے ساتھ آئے ہو اگر سچے ہو تو وہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اب وہ نظر بندی نہیں تھی، یہ واقعتاً حیت کا تبدیل ہونا تھا، ماہیت تبدیل ہو گئی، انقلاب ماہیت ہو گیا، اور وہ اژدہا منہ کھول کر فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون بدحواس ہو کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، بغل میں دبا کر نکالا تو غیر معمولی طور پر وہ سفید ہو کر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن یہ 2 بڑے معجزات تھے، عصا کا سانپ بن جانا، عصائے موسیٰ، اور ید بیضا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین،
بے شک میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی ہے کہ میں بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، لہذا میں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پروردگار کی طرف سے واضح معجزے کے ساتھ آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، اب یہ چوتھی بات، لہذا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تو کسی بڑی نشانی کے ساتھ آیا ہے تو اس کو دکھا اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو یکا یک وہ واضح اژدہا بن گئی یا واضح اژدہا تھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب۔